بات رکھنا چاہتا ہوں، جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں۔ یاد رکھنا جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے، ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے، ہم بریانی والے عاشق بنے، لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ، کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے، اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی، ہم وہ کیسے عاشق تھے، کیسے عشاق میں سے تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی، عشق کی سزا نہیں ہوتی، عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے، جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے، جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اب زندگی باقی نہ رہے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی، زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دیکھو عشاق ایسے ہوتے ہیں، انقلاب ان سے آتا ہے، انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے، تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں۔ اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے، ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے، اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے۔ لکھنے کے لیے سکون چاہیے، لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے، یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے، تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں، تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں۔ لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے
आखिरी ख्वाहिश तो फरमाते न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीवी याद आ रही है, न मुरीद याद आ रहे हैं, न दोस्त याद आ रहे हैं, न अहबाब याद आ रहे हैं, याद आया तो अल्लाह का महबूब याद आया। इसी को इश्क कहते हैं। याद आया तो खुदा का महबूब याद आया। कहते एक नात लिखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ उस फांसी के फंदे को देखकर उस आशिक मुस्तफा ने जो आखिरी नात लिखी है, कोई उसमें नक्स नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अदबी रानाइयां ऐसी और इश्क का मियार, अल्लाह अकबर, बल्कि यूं कहिए इश्क का जिब्रील मुकम्मल अपने सिदरा पर नजर आ रहा है। इस शान के साथ नात लिखी है और वो मशहूर जमाना कलाम ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा।